اوپر اعتراض کر کے اپنی طرف سے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور اعتراض بنتا تو ہے نا جی۔ بہت سارے بے دین قسم کے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ جو نا سوال آتا ہے، بھائی سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت جو ہے نا وہ 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ گویا کہ مرد کو آزادی حاصل ہے، عورت کو آزادی جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہے۔ اچھا مفسدات کیا ہیں اس کے؟ تو اس کا جواب مختلف وجوہ سے علماء نے اس کے جو نا بہت سارے جواب دیے۔ سب سے پہلا اور بنیادی جواب کہ ایک مسلمان جو ہے نا اس بات کے اوپر اپنے آپ کو مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بھئی اللہ کا حکم ہی ایسے ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک عورت کو ایک وقت میں ایک ہی نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہی نہیں ہے۔ مرد کو اگر اجازت ملی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ملی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ اللہ نے شرائط کے ساتھ جو نے اجازت دی، آگے شرائط کا بھی ذکر ہے، آج کے سبق کے اندر بھی شرائط جو آئیں گے۔ اب عورت کو اللہ نے جو نے یہ حکم دیا ہے، مرد کو 4 شادیوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں نہ کوئی مرد کا کمال ہے نہ کوئی عورت کی جو ہے نا وہ بےزتی ہو رہی ہے اور ضلالت ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ایسے ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایک مسلمان وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لے، بس اللہ کا حکم ہی ایسے ہے۔ یہ پہلا جواب ہے کہ اللہ کا حکم ایسے ہے کہ اللہ نے عورت کو ایک نکاح کرنے کا حکم دیا ایک وقت میں، جب تک ایک مرد سے فارغ نہیں ہوگی دوسرے مرد کے پاس جو ہے نا وہ نہیں جا سکتی۔ مردوں کو اللہ رب العزت نے 4 جو ہے نا وہ نکاح کرنے کا بیک وقت جو ہے نا 4 نکاح کرنے کا جو ہے نا وہ اجازت دی ہے جی۔ یہ تو ایک جواب جو ہے نا ہو گیا۔ دوسرا جو ہے نا جواب یہ ہے جی کہ اگر آپ یہ تو شرعی اعتبار سے میں نے جواب دیا نا، نسبی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہر آدمی کا نسب محفوظ کیا ہے، اور اگر عورت کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی 4 مردوں کی اجازت دی جاتی تو اس عورت سے پیدا ہونے والی جو اولاد تھی اس کا نسب محفوظ نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ غور تو کریں نا، یہ 4 مرد ہیں جی، عورت ایک ہے جی، اب 4 مرد اس ایک عورت کے ساتھ الیاذ باللہ اگر جماع کرے، عورت ہو جائے حاملہ، ہر ایک دعویٰ کرے، یہ مرد دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ مرد دعویٰ کرے میرا بچہ ہے، یہ مرد دعویٰ کرے میرا بچہ ہے، یہ مرد دعویٰ کرے میرا بچہ ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ اب میں اس صورت کو پلٹنے لگا ہوں، الٹ کرنے لگا ہوں، ہر ایک مرد جو ہے نا انکاری ہو جائے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بچے کا نسب کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا باپ کون سا ہے؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شرع نے ہر آدمی کے نسب کو محفوظ جو ہونا بنایا ہے۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے نسب کا کوئی حفاظت ہے؟ آپ چلے جائیں مغرب کی طرف، انگریزوں کے ممالک کے اندر، ان کو یہی نہیں پتا ہمارا باپ کون ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمارا باپ کون ہے، ہمارا دادا کون ہے، ہمارا پردادا کون ہے۔ یہ غیرت کا سوال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اپنے باپ دادے کا نہ پتا ہو، مر مٹنے کا مقام ہوتا ہے، آر ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کو باغیرت بنایا، بے غیرت نہیں بنایا، اور باغیرت اسی صورت میں وہ بن سکتا ہے کہ اس کا نسب جو ہے نا محفوظ ہے۔ اب ہر انسان جب اس بچے کو قبول کرنے سے قاصر ہو، اب مجھے بتائیے وہ بچہ، اس کا باپ کون سا ہے؟ اس بچے کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ اس بچے کا نان نفقہ کیسے پورا ہوگا؟ اس بچے کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ اس کی تعلیم و تربیت جو ہے نا وہ کیسی ہوگی؟ اس کا علاج معالجہ کون کرے گا؟ کس کے گھر کے اندر رہے گا؟ کوئی تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے بچوں کے نسب کو محفوظ کر کے، اولادوں کے نسب کو محفوظ کر کے
باپ کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے نا وہ ڈال دی ہے، اور ماں کے دل کے اندر مودت اور محبت اور شفقت اور رحمت جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے۔ ماں اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، باپ اس کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتا ہے، علاج معالجہ اس کا برداشت کرتا ہے، اس کا رہن سہن جو ہے نا، اس کا کپڑا ٹاکی جو ہے نا وہ برداشت کرتا ہے۔ ایک عزت کی زندگی وہ بچہ گزار رہا ہے جس کا نسب محفوظ ہے، اور جس کا نسب محفوظ نہیں ہے اس کی کوئی عزت ہے؟ معاشرے کے اندر بھی اس کی عزت نہیں۔ جس طرف جائے گا ہر کوئی تانا دے گا، حرام کا بچہ جی، حرامی ہے جی۔ اللہ رب العزت نے ایک عورت کو ایک وقت میں ایک نکاح کرنے کا جو حکم دیا، اس کے اندر ایک مصلحت جو ہے نا وہ یہ تھی۔ تیسری مصلحت یہ ہے کہ بیک وقت ایک عورت جو ہے نا ایک ہی مرد رکھ سکتی ہے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر 4 مردوں کے ساتھ اس کو نکاح کی اجازت دے دی جائے نا، الیاذ باللہ، اب یہ ایک وقت کے اندر یہ مرد بھی اس کو بلا رہا ہے میرا یہ کام کرو، یہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے کہ یہ تم کام کرو، یہ اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے، یہ اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ عورت کو تو سیاپا پہ گیا، اس کو تو مصیبت پڑ گئی نا، ایک وقت میں کس کس کی خدمت کرے؟ شریعت نے ایک وقت کے اندر ایک آدمی کے ساتھ نکاح کر کے یہ مصلحت بھی جو ہے نا ہمیں بتا دی کہ ایک ہی خاوند کی تمہیں خدمت کرنا ہوگی۔ ایک وقت میں ایک آدمی کی خدمت کرنا آسان ہوتی ہے بجائے کہ جو نا 4 آدمیوں کی خدمت کرنا پڑتا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن سی بات۔ یہ تیسری مصلحت جو ہے نا وہ شریعت نے بتا دی کہ ایک وقت کے اندر ایک عورت کو ایک ہی نکاح کرنے کا کیوں حکم دیا۔ پھر ایک اور اعتبار سے دیکھیں، اب چوتھی وجہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک وقت کے اندر ایک عورت کو ایک نکاح کرنے کا حکم اس وجہ سے بھی ہے، اللہ رب العزت نے یہ بات تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جتنی طاقت اور قوت اللہ رب العزت نے مرد کو عطا کیا عورت کو نہیں عطا۔ عورت کی جسمانی اتنی طاقت ہی نہیں ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ مرد کے اندر طاقت اور قوت جو ہے نا وہ زیادہ ہے، عورت کے اندر طاقت اور قوت جو ہے نا وہ کم ہے، اور سال کا اکثر حصہ جو ہے نا عورتوں کے اوپر ایسے الزام ہوتے ہیں وہ ایک مرد کے قریب آنا بھی نہیں چاہتی، چلے جائے کہ ان الزام کے اندر اگر 4 مرد ان کو اپنی طرف بلائیں تو وہ کیسے آئیں گے؟ عورت حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، مرد کے پاس آ سکتی ہے؟ ایک مرد کے پاس نہیں آ سکتی، اگر 4 اور بھی ہوں تو پھر عورت حاملہ ہو، اس کا جی کرتا ہے میرا مرد میرے قریب بھی نہ آئے، ولادت کا وقت ہو، تو یہ سارے جو ہے نا ایام ایسے ہوتے ہیں جن اوقات کے اندر جو نا مرد، وہ عورت چاہتی ہے کہ مرد میرے قریب نہ آئے۔ اب ایک مرد جو ہے وہ اس کے لیے تو اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ میرے قریب نہ آئے، تو اس حالت میں اگر 4 مردوں کو سنبھالنا پڑ جائے تو پھر کیا کرے گی؟ اس لیے شریعت نے ایک وقت کے اندر عورت کو ایک ہی نکاح کا حکم دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ اعتراض اسلام کے اوپر کیا ہے، جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقت کے اندر انہوں نے شریعت کے اس حکم کے اندر چھپی ہوئی مصلحتوں کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں۔ کاش کہ وہ شریعت کے اس حکم کی مصلحتوں کو پہچانتے۔ اللہ نے اس کے اندر شرعی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، نسبی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے کئی کئی حکمتیں جو ہے نا رکھی۔ علماء نے تو مستقل اس کے اوپر رسائل لکھی ہیں جی، میں نے تو یہ 2-4 چیزیں جو ہے نا آپ کو بیان کر دی ہیں جی۔ عرض کرنے کا مقصد